ایک دن ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، لیکن کیا ہم تیار ہیں؟ ذرا ایک پل کے لیے سب کچھ چھوڑ دیجیے، اپنا فون، اپنی پریشانیاں، اپنی دوڑتی ہوئی زندگی، اور خود سے صرف ایک سوال پوچھیے: اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں تیار ہوں؟ اگر آج رات سونے کے بعد میری آنکھ دوبارہ نہ کھلے تو کیا میری نمازوں میں مجھے بچانے کے لیے کافی ہوگی؟ کیا میری توبہ سچی تھی؟ کیا میں نے کسی کا دل دکھایا تھا؟ کیا کسی کا حق میرے ذمہ باقی ہے؟ کیا میرے پاس ایسے نیک اعمال ہیں جنہیں میں اپنے ساتھ لے کر جا سکوں؟ کیونکہ ہم سب دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ ہم کہتے ہیں ابھی تو عمر پڑی ہے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں قرآن پڑھ لیں گے، بعد میں اپنے ماں باپ کو وقت دیں گے، لیکن کسی نے ہمیں بعد میں کی گارنٹی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ ال عمران 1:8-5۔ دھیان دیجیے، یہ نہیں کہا گیا کہ بوڑھے لوگ مریں گے، یہ نہیں کہا گیا کہ بیمار لوگ مریں گے، یہ نہیں کہا گیا کہ صرف کمزور لوگ مریں گے، بلکہ کہا گیا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں بھی، آپ بھی، ہمارے ماتا پتا بھی، ہمارے دوست بھی، اور وہ انسان بھی جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک دن سب کچھ یہیں رہ جائے گا: گھر، گاڑی، پیسہ، موبائل، سوشل میڈیا، فالوورز، لوگوں کی تعریف، سب کچھ، اور انسان اکیلا چلا جائے گا۔ دنیا ہمیں وابستہ رکھتی ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی سمسیا یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، سمسیا یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ کرنے کو ہی کہ ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ صبح فون، دن بھر کام، بیچ میں سوشل میڈیا، پھر منورنجن، پھر لوگوں کو زندگی دیکھنا، پھر اپنی زندگی سے شکایت، اور دیکھتے ہیں رات اور آ جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں آج بھی نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ پایا، آج بھی قرآن نہیں پڑھ سکا، آج بھی توبہ نہیں کر پایا، اور پھر کہتے ہیں کل سے بدل جاؤں گا۔ لیکن میرے بھائی، میرے بہن، اگر وہ کل آیا ہی نہیں تو ایک چھوٹی سی کلپنا کیجیے، آپ کو فون پر آخری بار کوئی میسج آتا ہے، آپ اسے دیکھتے ہو، پھر فون آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، لوگ آپ کے گھر لیتے ہیں، آپ کو گھیر لیتے، آپ کو اپنے لوگ رو رہے ہیں، لیکن آپ انہیں جواب نہیں دے سکتے۔ آپ کا فون وہی ہے، آپ کا کمرہ وہی ہے، آپ کے کپڑے وہی ہیں، آپ کی ساری چیز وہی ہے، لیکن آپ ان سب سے دور جا چکے ہیں۔ پھر آپ کو کفن پہنایا جاتا ہے، لوگ آپ کو کندھے پر اٹھاتے ہیں، جس گھر کو بنانے میں آپ نے سالوں لگا دیے، اسی گھر سے آپ کو باہر لے جاتا ہے، اور پھر آپ کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، کچھ مٹی آپ کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر تک شاید کوئی رہے گا، پھر سب اپنے زندگی میں لوٹ جائیں گے۔ آپ کا اصلی سفر شروع ہو چکا ہوگا۔ ہم کس چیز کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟
ہم زندگی میں ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، امتحان کی تیاری، نوکری کی تیاری، شادی کی تیاری، گھر کی تیاری، بچوں کے بھوشیہ کی تیاری، لیکن جس سفر سے کوئی واپس نہیں آتا اس کی تیاری کتنی ہے؟ ہم نے اپنے بینک اکاؤنٹ کی چنتا کی، لیکن اپنے عمل کے کھاتے کی کتنی چنتا کی؟ ہم نے اپنے چہرے کی خوبصورتی بنانے میں وقت لگایا، لیکن ہم کس زندگی میں ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں؟ امتحان کی تیاری، نوکری کی تیاری، شادی کی تیاری، گھر کی تیاری، بچوں کے بھوشیہ کی تیاری، لیکن جس سفر سے کوئی واپس نہیں آتا اس کی تیاری کتنی ہے؟ ہم نے اپنے بینک اکاؤنٹ کی چنتا کی، لیکن اپنے عمل کے کھاتے کی کتنی چنتا کی؟ ہم نے اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے وقت لگایا، لیکن اپنے دل کو صاف کرنے میں کتنا وقت لگایا؟ ہم نے لوگوں کے سامنے اپنی عزت بچائی، لیکن آپ نے رب کے سامنے اپنی حالات سدھارنے کی کتنی کوشش کی؟ لیکن سنیے، ابھی دیر نہیں ہوئی، اور یہی اس ویڈیو کے سب سے خوبصورت بات ہے۔ اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ابھی موقع ہے۔ آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ توبہ کر سکتے ہیں، آپ نماز کی طرف لوٹ سکتے ہیں، آپ قرآن کھول سکتے ہیں، آپ کسی کا حق واپس کر سکتے ہیں، آپ کسی سے معافی مانگ سکتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کو فون کر سکتے ہیں، آپ اپنے گناہ کو چھوڑ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محسوس نہ ہو۔ سورہ الزمر 39:53۔ دیکھیے، ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا رب رحمت والا ہے۔ ہم گر سکتے ہیں لیکن واپس اٹھ سکتے ہیں۔ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن سچی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ آج سے ایک چھوٹا سا فیصلہ، آپ کی ایک ہی دن میں اپنی پوری زندگی بدلنے کی ضرورت نہیں۔ بس آج سے ایک قدم اٹھائیے۔ اگر نماز چھوٹ رہی ہے تو آج سے نماز کی پابندی کو کوشش کیجیے۔ اگر قرآن سے دوری ہو گئی ہے تو روز کچھ آیتوں کو پڑھیے۔ اگر گناہ کی کوئی عادت ہے تو اس سے چھوڑنے کی ایمانداری کوشش کیجیے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگیے۔ اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہے تو ان کے پاس جائیے۔ اگر کسی کا حق آپ کے اوپر ہے تو اسے واپس کیجیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو اس سوچ کو اپنے دل میں جگہ مت دیجیے، کیونکہ اللہ کی رحم ہمارے غلطیوں سے کہیں بڑی ہے۔ ایک سوال جو آج رات خود سے پوچھیے۔ جب آج رات آپ بستر پر جائیں، فون ایک طرف رکھ دیجیے، کمرے کو لائٹ بند کر دیجیے اور خود سے پوچھیے، اگر آج میری زندگی ختم ہو جائے تو میں اللہ سے کس حالت میں ملنا چاہتا ہوں؟ کیا میں چاہتا ہوں کہ آخری دن میں میرا رب مجھ سے راضی ہو؟ تو پھر آج سے کوشش کیوں نہ شروع کروں؟ کل نہیں، اگلے مہینے نہیں، کسی خاص موقع کا انتظار نہیں، آج ابھی اسی پل۔ ایک آخری بات، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے دیکھنے والا کوئی انسان اندر سے بہت ٹوٹ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اپنے گناہ سے پریشان ہو سکتا ہے کئی دنوں سے رویا نہ ہے لیکن اندر سے رو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے
کوئی سوچ رہا ہے میں بہت دور چلا گیا ہوں۔ اگر آپ بھی ایسا محسوس کر رہے ہیں تو میری بات دھیان سے سنیے۔ آپ واپس آ سکتے ہیں۔ اپنے رب کے لوٹنے کے لیے آپ کو پرفیکٹ بننے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بس پہلا قدم اٹھانا ہے۔ وضو کیجیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اپنے رب کے سامنے بیٹھیے اور اپنے شبدوں میں کہیے، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن میں آپ سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے اپنے قریب کر دیجیے، اور جب میرے موت آئے تو مجھے ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلائیے۔ پھر دیکھیے آپ کے دل میں کیسے روشنی اترتی ہے۔ انتم سندیش۔ یاد رکھیے، ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم مسافر ہیں، اور مسافر کا سب سے بڑا کام یہ نہیں ہے کہ وہ راستے کے سجاتا رہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ منزل کے لیے تیاری رہے۔ ایک دن ہمارا نام بھی لوگوں کے یادوں میں رہ جائے گا۔ کوئی کہے گا وہ بہت اچھا انسان تھا، کوئی یاد کرے گا میں اسے بہت یاد کرتا ہوں، لیکن اس وقت ہمیں لوگوں کے باتوں کی نہیں، اللہ کے رحم کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے آج اپنی زندگی کو تھوڑا روکیے، اپنے رب کو یاد کیجیے، نماز کی طرف لوٹیے، قرآن کی طرف لوٹیے، توبہ کی طرف لوٹیے، اور اس دن کی تیاری کیجیے جس دن لوٹنا تو ہوگا، لیکن دنیا میں اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنائے، ہمارے گناہ کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھے، ہمارے ماتا پتا پر رحم فرمائے، اور ہماری آخری سانس ایمان پر نکالے، آمین۔ اگر یہ ریمائنڈنگ آپ کے دلوں کو چھو گیا ہے تو اسے صرف اپنے تک مت رکھیے، شاید آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا دل اللہ کی طرف لوٹ جائے، اور شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور اپنی رحمت میں جگہ دے، آمین۔ اور آپ لوگوں کو میں دل سے بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو میری یہ اسلامک ریمائنڈر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز کامنٹ کیجیے گا، اور آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ میرے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے، اور آگے بھی آپ لوگ شیئر کیجیے گا آپ لوگ کے فرینڈ لوگ کو، اگر ان لوگ میرے ویڈیو دیکھ کر کچھ سیکھ پائے۔ اللہ حافظ۔